والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاصة على شيخنا شيخ الكل غوثنا غوث الكل سيدي سندي وسيلتي مرشدي عقائي ومولاي وملجأي في الدارين غوث الثقلين قطب الكونين مرشد الملوين الإمام محي الدين عبد القادر الجيلاني الغوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وبارک وسلم. شہ نشین پر جلوہ فرما جملہ باوقار مشائخ نظام صاحب صدر جانشین سجادہ شیخ روضہ مقرر پیش رو متولی بارگاہ حاضر جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنی عادت کے مطابق آقا و مولا سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منقبت پیش کر کے جتنی دیر مجھ سے گفتگو ہو سکے گی، چونکہ بہت ساری باتیں آپ نے پروفیسر صاحب سے ملاحظہ فرمائی ہیں، کچھ باتیں میں اپنی حیثیت اور اپنے ظرف کی کروں گا. منقبت غوث العظم کا مطلب ملاحظہ فرمائیں تو میں چاہتا ہوں. عبد قادر بھی ہیں، قادر کا وہ شہکار بھی ہیں. عبد قادر بھی ہیں، قادر کا وہ شہکار بھی ہیں. سید کل بھی ہیں، سرداروں کے سردار بھی ہیں. سید کل بھی ہیں، سردار کے سردار بھی ہیں. اور حسن مطلب دیکھیں طور آثار بھی ہیں، پیکر انوار بھی ہیں. طور آثار بھی ہیں، پیکر انوار بھی ہیں. پردہ دار بھی ہیں، جلوہ بیدار بھی ہیں. پردہ دار بھی ہیں، جلوہ بیدار بھی ہیں. اور تیسرا مطلب یہ ہوا ہے ہم تو محتاج بھی مسکین بھی نادار بھی ہے.
مسکین بھی نادار بھی ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں، آپ حاکم بھی ہیں، مالک بھی ہیں، مختار بھی ہیں۔ اور ملاحظہ فرمائی پروفیسر صاحب، توجہ چاہتا ہوں، ان کی چوکھٹ سے تعلق ہے ہمارے سر کا، ان کی چوکھٹ سے تعلق ہے ہمارے سر کا، ہم سبک سر بھی ہیں اور صاحب دستار بھی ہیں، ہم سبک سر بھی ہیں اور صاحب دستار بھی ہیں۔ غوث اعظم کے غلاموں کی مثال ایسی ہے، غوث اعظم کے غلاموں کی مثال ایسی ہے، جو مسیحا زمانہ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، جو مسیحا زمانہ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ اور ایک اے تجلی مکمل وہ تجلی اتم ہے، تجلی مکمل وہ تجلی اتم، یعنی باطن میں، یعنی باطن میں وہ لا تدرک الابصار بھی ہیں، یعنی باطن میں وہ لا تدرک الابصار بھی ہیں۔ دیکھیں وہ فارسی سے استفادہ کیا ہے نقصان، چشم رحمت بکو سوئے نظر، چشم رحمت بکشاک سوئے انداز نظر، ہم دل افگار بھی ہیں اور پرافکار بھی ہیں، ہم دل افگار بھی ہیں، آپ کے عشق کی زنجیر بھی ہے ہاتھوں میں، آپ کے عشق کی زنجیر بھی ہے ہاتھوں میں، اور مرضی مشیت کے گرے اور مرضی مشیت کے گرفتار بھی ہیں۔ اور یہ شعر میں بھی توجہ چاہتا ہوں، ازا خادر بشہود ازب محمد موجود، ازا قادر بشہود ازب محمد موجود، چشم عارف میں وہ ایک برزخ اسرار بھی ہیں، چشم عارف میں وہ ایک برزخ اسرار بھی ہیں۔ ذرا ایک
عجیب و غریب قسم کا لہجہ آ گیا میرا. ازا قادر بشہود ازب محمد موجود، ازا قادر بشہود ازب محمد موجود. چشم عارف میں وہ ایک برزخ اسرار بھی ہیں. اب تو بس دیکھنی ہے بندہ نوازی کی، اب تو بس دیکھنی ہے بندہ نوازی ان کی. ہم نکمے بھی ہیں قربت کے طلبگار بھی ہیں، ہم نکمے بھی ہیں قربت کے طلبگار بھی ہیں. لا تخف نے مجھے سمجھا دیا محشر میں میرے، لا تخف نے مجھے سمجھا دیا محشر میں میرے. وہ طرفدار بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں، وہ طرفدار بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں. مقطع ملاحظہ فرمائیں. اے جمالی ہے یہ فرقت کی کرشمہ سازی، اے جمالی ہے یہ فرقت کی کرشمہ سازی. دور بھی رہتے ہیں اور حاضر دربار بھی ہیں، دور بھی رہتے ہیں اور حاضر دربار بھی ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا وآلہ واصحابہ وعلی سیدنا محی الدین عبد القادر وسلم. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت صراط الذین انعمت علیہم، اس سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار عالم، جس کو بندہ رب العالمین کہہ کے آگے بڑھا ہے، رحمان و رحیم ذکر کر کے آگے پہنچا ہے، وہ دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم کہ اے پروردگار مستقیم کا راستہ دکھا. صراط مستقیم دکھا نہیں، مستقیم کا راستہ دکھا. اب جو مستقیم کو نہیں سمجھتا اس کو انعام والوں کی پہچان بھی نہیں ہوتی، اور جو مستقیم تک نہیں پہنچتا غور ایسے کرنا ہے کہ ذرا میں ایسے اوپر جا رہا ہوں. غور کریں، اہدنا الصراط المستقیم، پھر اس کے اوپر کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی مدد چاہتے ہیں. بارگاہ رب العزت میں تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد چاہتے ہیں کہہ کر اللہ سلیقہ بتا رہا ہے. دعا کر
مجھ سے دعا کر کے میں تجھے مستقیم تک پہنچا دوں، چونکہ میری عبادت کیا ہے، میری مدد کیا ہے، اس وقت تک تو پہچان نہیں سکتا جب تک مستقیم تک تیری رسائی نہ ہو جائے۔ تو اب عبادت اور استعانت، اللہ کی مدد، اللہ کی عبادت، ان دونوں کو پہچاننے کے لیے، ان دونوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کے لیے مستقیم تک پہنچنا ہے۔ مستقیم تک کیسے پہنچا جائے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو لہذا تم مستقیم کی دعا کر رہے ہو تو یہ بھی دعا کرو کہ اے اللہ، اب مستقیم تک تو یوں آسانی سے رسائی نہیں ہو سکتی کہ وہ مستقیم جو تیری عبادت اور تیری مدد کا مرکز ہے، کیونکہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تیری ہی مدد چاہتا ہوں، اور اس کی کیفیت اور یہ مزاج اور اس کے اسرار، اس کے مکاشفات، اس کے مشاہدات، اس کی معنویتیں، ان قسمیں ہونے والے معاملات، یہ اسی وقت سمجھ میں آتے ہیں کہ جب مستقیم تک پہنچا جائے، اور مستقیم تک اس وقت پہنچا جاتا ہے جب تم انعام والوں تک پہنچو۔ اب یہ انعام کیا ہوا؟ انعام والے کون؟ میں روش عام سے ہٹی ہوئی گفتگو کروں گا، باتیں تو آپ کو کچھ قریب قریب وہی سمجھ میں آئیں گی جو عموماً مقررین کرتے ہیں، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں عشق و مستی کی کروٹیں ہوں گی۔ آپ بہت لطافت کے ساتھ اس کو محسوس کرتے ہوئے چلیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کس پر کیا؟ پہلے یہ بنیادی گفتگو آپ ملاحظہ کر لیں، پھر اس کے بعد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ چار طبقات بیان کیے گئے، اور ان چار کی صحبتوں میں رہنے والے اولئک رفیقا، ان کے دوست۔ اس طرح یہ پانچ ہوئے۔ دعا مستقیم تک پہنچنے کی، اس کے لیے راستہ مانگا جا رہا ہے انعام والوں کا، اور انعام والوں کی پہچان کروائی گئی جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، اور ان کی صحبتوں میں بیٹھنے والے۔ اب یہ گفتگو کا حصار اسی گرد گھومتا رہے گا۔ انعام والوں میں پہلا ذکر کیا گیا انبیاء کا، کہ جو جماعت اب نہیں آنے والی، وہ ایک عمارت نبوت پر ایک اینٹ کی جگہ، جس کی مثال حدیث شریف میں آئی، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب خاتم النبیین بن کر لائے، اس کے بعد ہی وہ عمارت مکمل ہو چکی۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ انعام والوں سے ملا دے۔ تو اس میں پہلا نام اور پہلا طبقہ بیان کیا جا رہا ہے انبیاء، حضرت آدم، حضرت شیث، حضرت نوح، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت شعیب، حضرت ابراہیم، سیدنا اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، یہ جماعت انبیاء اور ان کے نام۔ اب ہم ان کے راستے پر کیسے چلیں جبکہ ان کی شریعت منسوخ، یہ جو قوانین لے کر آئے، قانون محمدیہ کے بعد ان کے قوانین کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب نہ شریعت موسوی رہی، نہ شریعت عیسوی رہی، نہ قانون زبور چلتا ہے، نہ قانون انجیل چلتا ہے، اور نہ قانون تورات۔ اب تو قانون بس اس ایک ذات کا چلتا ہے جس نے 63 برس کی ظاہری حیات میں بھی 23 برس کی حیات پاک میں
جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے غلاموں کو کر کے دکھایا، اب وہی قانون قیامت تک چلنے والا۔ انبیاء کے قوانین منسوخ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر انعام کیا، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ انعام والوں کے راستے پر، مجھے انعام والوں کے راستے پر چلا یا انعام والوں کا راستہ دکھا۔ تو اب جماعت انبیاء، آپ ان انبیاء کے قوانین پر عمل نہیں کر سکتے جو منسوخ ہو چکے، اب ان انبیاء کے طریق پر چلا کس طرح جائے کہ پہلے طبقے کی پیروی اور اتباع ہو۔ تمام انبیاء کو جہاں اپنی اپنی امتوں کے لیے قانون دے کر بھیجا گیا، وہی ان انبیاء سے وعدہ لیا گیا، عہد میثاق، کہ سنو تمہارے ہوتے ہوئے میرا محبوب تشریف لائے تو چوں چرا نہ کرنا، اپنی نبوت کو چھوڑ کر، اپنے قانون کو چھوڑ کر میرے محبوب کے قدموں میں پہنچ جانا۔ اللہ نے ایک تو انبیاء سے یہ میثاق لیا، پھر دوسرا ان کو بشارتیں دی۔ حضرت آدم نے اپنے بچوں کو بشارت دی، محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کی۔ ہر نبی کہیں فارغ قلیت کی طرح نام کے ساتھ، کہیں احمد کے نام کے ساتھ مختلف صحائف اٹھا کے دیکھے، الگ الگ ناموں کے ساتھ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کی بشارتیں دی گئی، خوشخبریاں سنائی گئی۔ اب وہ انبیاء کہ جن کے طریقے پر، جن کے لیے اظہار کیا گیا کہ یہ انعام والے، اور آپ دعا کر رہے ہیں کہ مولا ان کے طریقے پر چلا، تو انبیاء کے طریقے کو اس طرح اختیار کرو کہ ہم نے الحمدللہ دور محمد الرسول اللہ اور زمانہ محمدی کو پایا، اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا اقرار کر لیا، انبیاء کی وہ پیروی ہو گئی۔ دوسری کہ محمد عربی کی آمد کی بشارتیں لوگوں کو سناؤ، ان کا ذکر کرو، ان کی مدح و ثنا کرو، توصیف کرو، تعریف کرو۔ یہ انبیاء کا طریقہ کہ اس ذریعے سے انبیاء پہ انعام ہوا۔ ایک تو وہ میثاق کہ سارے انبیاء نے سر قم تسلیم کیا، پھر بشارتیں دے کر بھجوائی گئی تو وہ بشارتوں کو پہنچایا انعام والے کو۔ صدیقین، یہ جماعت صدیقین میں صدیق کی تعریف بڑی آسان اور بڑی عام یہ ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے جو بغیر تحقیق کے محمد رسول اللہ پر ایمان لاتا ہے۔ اب وہ تحقیق میں سامنے والے کے نہ چہرے کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس کی گفتگو کو دیکھا جاتا ہے، نہ سامنے والے کے اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، بس اپنے محبوب کو دیکھا جاتا ہے، وہ صدیق۔ اس لیے سب سے پہلے بلا تحقیق جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان غیر سے سن کے اقرار ایمان کیا، اقرار عظمت رسول کیا، وہ صدیق اکبر ہوئے، جانشین رسالت ہوئے۔ پہلے اول جانشین ولایت محمد رسول اللہ کا نام ہے ابو بکر۔ یہ معتقدات، یہ ہمارے عقائد کی گفتگو ہے۔ اول جانشین ولایت مصطفیٰ کون؟ جی سیدنا صدیق اکبر۔ وہ علی دا پہلا نمبر کے ہم قائل نہیں۔ حوالیوں میں ہم بڑے دم زور سے سنتے ہیں، دمادم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر۔ ہم علی دا پہلا نمبر کے قائل نہیں، ہم ابو بکر کے پہلے نمبر کے قائل ہیں۔ جو عقیدہ سیدنا علی ہے، جو مزاج مشکل کشا ہے، کہ خود سرکار سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افتتاح کر کے بتایا کہ سنو، میرے آقا نے جس کو جو بنا دیا اس کے آگے تو علی کا سرخم ہے۔ اور پھر ایک وقت میں سیدنا صدیق اکبر نے بھی سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، جب غدیر خم کا موقع تھا، مالک نے فرمایا کہ من کنت مولا فہذا علی بن مولا، تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور کہا کہ اے علی، آج سے تم میرے مولا ہو۔
اور حضرت عمر اس جگہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ بھی کوشش ہی کرتا رہا کہ ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، اس تصدیق میں میرا نمبر اولیت کو پہنچے، لیکن صدیق اکبر نے مجھے یہاں بھی موقع نہیں دیا۔ سب سے پہلے بڑھ کے انہوں نے علی سے کہا کہ علی تم میرے مولا۔ صحابہ کا آپسی مزاج اس طرح کا تھا، رسول اللہ نے آپ کے لیے جو فرمایا ہے میرا سرخم، وہ صحابی کہتے آپ کے لیے جو فرمایا میرا سرخم۔ اب وہ کمبختوں کی جماعت آج نکل گئی ہے جو ترازو لے کے بیٹھے ہیں، یہ صحابی کا یہ درجہ، یہ صحابی کا یہ درجہ، یہ صحابی کا یہ درجہ۔ ارے تو درجات تولنے کے لیے جا رہا ہے، تو درجات تولنے کے لیے جا رہا ہے کہ وہ جماعت صحابہ کہ جس کے لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ مالک تشریف فرما تھے، میں چونکہ فیضان اولیاء کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، ابتداءً میں تمہیداً یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے جلسوں کے مزاج جو ہو گئے ہیں نا وہ بہت گڑبڑائے ہوئے ہیں، ہمارے مقررین کے پاس سے سنجیدگی رخصت ہو گئی، چونکہ ہمارے پاس ہماری صفوں میں خطیب الاسلام، شمس العلماء، آفتاب خطابت، مقرر شعلہ بیان، جیسے کہ اشتہار میں میرے لیے لکھا گیا، ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی وہ لوگ جو ہے عشق رسول کو جو اہمیت دیا کرتے، وہ کیفیت آج نہیں۔ آپ کسی نام کے ساتھ عاشق رسول لکھو تو وہ ایسے ہی لے لے گا، اس کے نام کے ساتھ آپ لکھے مقرر شعلہ بیان، اس کے گریڈ بڑھ جائیں گے۔ اس مزاج پہ ہم کو یہ 50 سالہ نظام نے اور اس 50 سالہ ہمارے جلسوں کی روش نے ہم کو اس رکڑ میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہمارے جلسوں کے معیار اس قدر ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس عنوان ڈھنگ کے نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے۔ جہاں عوام بنیاد سے آ رہی ہے، فیضان اولیاء کا جلسہ ہوا کہ شروع، جس بزرگ کے عرس میں آئے ان کی سیرت پر بیان، اولیت، ابتدا، بنیاد، بیسک پر توجہ نہیں۔ وہ ایسے مصروفیت کے زمانے میں وہ وقت نکال کے ذکر سننے کے لیے آ کے بیٹھا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے اس کو بنیاد پر توجہ دلائیں۔ ابھی پروفیسر صاحب دلا رہے تھے وسیلے سے متعلق انبیاء کے واقعات، اولیاء کے واقعات، جتنا آپ نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا، میں اپنی حیثیت کے مطابق بھی کچھ پیش کر دوں۔ بنیاد پر توجہ ہمارے پاس سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور لہذا یہ کہ جلسے میں پہنچے کہ ولی کے خصائص شروع، ابھی وہ ادب مصطفیٰ کی ذرہ برابر چاشنی بھی اس کے اخلاق میں نہیں آئی۔ وہ ولی کی پوری زندگی پڑھ لے، ولی کی صحبت میں بیٹھ جائے، ملنے والا کچھ بھی نہیں، چونکہ ولی ہوتا ہے نہر کرم مصطفیٰ۔ ولی کون؟ کہ کرم محمد الرسول اللہ کی ایک نہر کو ولی کہتے ہیں۔ وہ بندہ نواز ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، بابا فرید ہو، نظام الدین اولیاء ہو، مخدوم صابر کلیری ہو، بابا شرف الدین ہو، شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، حضرت علی بن حیتی ہو، یا یہ طائف اولیاء میں حضرت شیخ سراج الدین جنیدی ہو، یا ان کے جد جنید بغدادی ہو، یہ سارے کرم مصطفیٰ کی نہریں ہیں، ہر ایک اپنے آپ میں نہر۔ اب اس کا جتنا ضرب اتنا کرم بہے گا، ورنہ ہے سب نہری، جتنا اس کا ضرب اتنا اس سے لوگ حاصل کریں گے۔ یہ سب نہریں، ادب مصطفیٰ نہیں، عظمت مصطفیٰ نہیں، محبت مصطفیٰ نہیں، یہ اولیاء کی محبت کیا کر لے گی؟ بات کڑوی لگے گی مگر توجہ سے سنیں آپ۔ اولیاء کی محبتیں، اولیاء کی صحبتیں، ہماری آپ جو اولیاء کی محبتیں ہیں نا، وہ اولیاء کی محبتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر ولی سے محبت ہوتی تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ اولیاء کی محبت کا معیار بدل گیا۔ میں آپ سے پوچھوں ولی کی محبت کیا ہے، آپ چادر بتائیں گے، یہ چادر پیش کرنے لایا ہوں، یہ میری محبت، ان کو حاجت ہے اس کی۔ یہ پھول پیش کرنے لایا ہوں، یہ میری محبت، ان کو حاجت ہے اس کی۔ تو فقیر بن کے آیا ہے یا برابری کرنے کے لیے آیا ہے؟
مانگنے لینے کے لیے آیا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں چادر دے رہا ہوں، ان سے حاجت لے رہا ہوں، تو یہ تو برابری والی بات ہوئی، لین دین والی بات ہوئی۔ فقیر تو وہ ہوتا ہے کہ خالی جھولی لا کے بھر کے لے جاتا ہے، مگر ہمارے پاس ایک مزاج عجیب و غریب بن گیا۔ چادر لے آئے کہ یہ چادر پیش کر دی، حاجت پیش کر دی، ایک مزاج ہو گیا۔ اس طرح کی محبتیں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ولی کی محبت، دراصل وہ تیرے نفس کی محبت ہے جس کو تو ولی کے آستانے پہ آ کے ظاہر کر رہا ہے، تو اس سے وہ تیری محبت پاک نہیں ہو جائے گی۔ ولی سے محبت کرو، کس لیے؟ وہی گفتگو ہو رہی ہے، چونکہ آپ کو انعام والوں کے راستے پہ اس لیے چلنا ہے کہ آپ کو مستقیم کا راستہ ملے، آپ مستقیم تک پہنچے۔ اور یہ مستقیم کیا ہے؟ علماء کرام مقررین ترجمہ کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، دکھا صراط سیدھا راستہ۔ ہم کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مستقیم کو دکھا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مستقیم کو دکھا، اور وہ مستقیم کون ہے؟ اس کا نام ہے محمد رسول اللہ، جس کے دیکھنے کے بعد تمہیں ایمان کی حلاوت بھی ملے گی، تمہارا ایمان کامل بھی ہوگا۔ ایک ولی سے کسی نے پوچھا، ایک ولی نے میرے دادا پیر حضرت خواجہ نظام الدین حسن حضنوری قادری علیہ الرحمت والرضوان نے ایک بار سوال کیا کہ بھئی ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہماری عبادت، ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ نے اپنی تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اپنی تخلیق کا مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تیری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ جواب ندارت۔ پھر انہوں نے کہا کہ سن، یہ سلیقہ اس وقت تک نہیں ملتا کہ جب تک اس مستقیم کو پانے والے جس پر انعام ہوا ہے وہ مستقیم تک پہنچا ہے، اس کی صحبت میں نہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اللہ نے اپنی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہر مومن کا مقصد زندگی یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی حیات میں محمد رسول اللہ کا دیدار کروں۔ یہ مومن کی زندگی کا مقصد ہے، اور ایسی ہی مقصد سے یہ اولیاء اکرام معمور ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم ان کا عرس مناتے ہیں، اسی لیے انتقال کر گئے نہیں کہتے، وصال فرما گئے کہتے ہیں۔ وصال فرمانے کا مطلب دیدار کرنا، یار سے مل جانا، یعنی کہ محمد رسول اللہ سے جن کا وصال ہوا اس لیے ان کا عرس کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی بات ہے کہ جو شخص حالت سکرات میں ہوتا ہے، نظر کی کیفیت میں، کہ اس وقت تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں ہر امتی کے پاس، ہر مومن کے پاس۔ اس وقت روایتوں میں ذکر آیا ہے کہ شیطان اس وقت ایک سراہی میں شراب لے کر اور ایک گلاس لے کر آتا ہے، سراہی میں شراب ڈالتا ہے اور وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتا ہے، مومن کی طرف، تاکہ حرام پر اس کی موت ہو۔ ایسے وقت میں آمد سید بطحہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اور جیسے ہی شیطان آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھتا ہے، سر پر دوڑ بھاگتا ہے، وہ پھر سراہی ایک طرف، گلاس ایک طرف، وہ بھاگ نکلا، اور جیسے ہی محمد رسول اللہ کو اس مومن نے دیکھا، اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے جی۔ اور پھر آقا قبر میں تشریف لاتے ہیں، یہ بھی مثال ہے۔ مثال قبر میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں۔ امام بخاری نے تو ایک ہی سوال لیا ہے، دیگر روایتوں میں 3 سوال کا ذکر آیا ہے۔ آخری سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد حق کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ مالک جس امتی کی قبر میں تشریف لے جانا ہو تشریف لے جاتے ہیں، ورنہ پھر دور ہی سے نمایاں طور پر وضاحت کے ساتھ قبر کے باہر ہی سے مالک اپنے دیدار سے مشرف کروا دیتے ہیں، دیکھیں پہچانتا ہے کہ نہیں۔ چونکہ سب کی قبر کے اندر آقا تشریف نہیں لاتے،
چونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، جس جگہ قدم رکھ دے وہاں پھر عذاب ہوتا ہی نہیں۔ تو اصل مسئلہ تو ہے پہچاننے کا، اس لیے باہر سے جلوہ دکھاتے ہیں کہ پہچان لے پھر اندر آئیں، تاکہ تیری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے۔ قبر کے جنت بن جانے کا مطلب یہی تو ہے کہ ہمارے قدموں کی برکت ہی تجھے قبر میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اس لیے حضرت فصاحت جنگ جلیل نے بڑا اچھا کہا تھا، صرف خطبہ نبوی میں کام آئی جلیل، تاتیں آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا۔ وہاں صرف خطبہ نبوی کام آنے والی، وہاں فضل کے معاملات ہوں گے۔ تو میرے پیارے آقا پاک ایک عام امتی کی قبر میں بھی جائیں، اس کو بھی دیدار ہو، اور آپ اس کو بھی وصال کہیں، اور اس ولی کا عرس منا کر کہیں ان کا بھی وصال ہوا، تو فرق کیا رہا؟ دونوں میں فرق یہی ہے، یہ بعد مردن وصال کرتا ہے، وہ اپنی حیات میں وصال کرتا ہے۔ اس کو مرنے کے بعد دیدار ہوتا ہے، وہ اپنی بیداری میں ہی دیدار کرتا ہے۔ اس لیے اولیاء مومن کی زندگی کا اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ مومن کی زندگی کا مقصد یہ ہو کہ میں اپنے آقا و مولا محمد رسول اللہ کو دیکھوں، تو عرس منایا جاتا ہے، اس لیے وہ وصال ہے۔ ہر عامل کا عرس نہیں کرتے پیارے، آج کل تو جو عامل مر گیا اس کی چوکھٹ بھی تیار، آئندہ سال سے عرس شروع، سندن مالی تو ایک عام روایت جی۔ یہ تو بس ہمارے پاس کوئی معیار عرس کا باقی نہیں رہا، یہ ہمارے اندر علمی فقدان اور بہتان آ گیا ہے، اس قدر ہمارا معیار گر گیا۔ اس کی وجہ خطبہ، مقررین، فصاحت و بلاغت کی گفتگو کرنے والے، لفظوں کے دریا بہانے والے بیسک پر وہ گفتگو نہیں کرتے۔ ایک عنوان لیا، منطقی فلسفیانہ گفتگو کی، پھر اس کے بعد رخصت ہو گئے، سارا مجمع نے ہاتھ چوم لیا، چلو۔ اور پھر ہمارے ناظم، معاف کرنا آپ کی طرف اشارہ نہیں ہے مگر ہمارے نظما کا بھی، نخبا کا بھی اس میں بڑا حصہ ہے۔ مولانا آئے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو علماء کا چہرہ دیکھنا عبادت، اب وہ کیسا بھی ہو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ عالم کی پہچان ہی نہیں کروائی گئی۔ عالم ہوتا کون ہے؟ جس کے پاس کسی مدرسے کی فراغت کی سند ہو، کیا وہی عالم ہو جاتا ہے کہ ہر ایک کا چہرہ دیکھو تو عبادت ہوتی جائے؟ اور جبکہ مالک یہ فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو صرف سند آ جانے سے وارث بن جائے گا؟ پھر اس عالم کا معیار بھی دیکھنا ہوگا، اور عالم کے لیے صرف یہی نہیں کہا گیا، عالم کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک عالم سے مصافحہ نبی مرسل سے مصافحہ کے عالم، آپ جس کو چاہیں اس قابل بنا رہے ہیں، آپ ان کا چہرہ دیکھیے عبادت۔ بھئی کوئی معیار تو ہو، نہیں یہ الاؤنسری اچھی کرتے ہیں، ان کو ناظم بنا دیا جائے، اب ان کو ساتھ خوب معاف ہے شروع سے آخر تک، جو چاہیں کریں جی، جو چاہیں وہ کریں۔ اب مقرر شعلہ بیان ہمارے نام کے ساتھ، میں تو اپنے نام کے ساتھ اسے ایک عجیب و غریب چیز سمجھتا ہوں، مقرر شعلہ بیان، یہ کیا چیز ہے مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ شعلہ بیانی کیا ہوتی ہے، یہ شعلہ کیا ہوتا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ بھئی میں آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں، میری ایک محبت کا یہ خانوادہ ہے، اور میں اس سے اپنی عقیدت اور محبت والی باتیں کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو محبت، ایمان اور یہ جو رشتہ اسلامی ہے، اس بنیاد پر آپ میرے بھائی ہوئے، تو میں آپ سے عقیدت و محبت کی گفتگو کرنے آیا ہوں، بجائے اس کے ایک عجیب مزاج ہمارے جلسوں کا بن گیا ہے، تعمیری ذہن ہمارا باقی نہیں رہا، اعراض کا مقصد ہمارے پاس باقی نہیں رہا، جلسوں کو ہم نے ایک رواج کے طور پہ اختیار کر لیا، اعراض کو ہم نے ایک رواج کے طور پہ اختیار کر لیا۔ عرس ہوگا، سندن مالی کرنی ہے، چراغاں کرنے ہیں، قوالی کی محفل کرنی ہے، یہ سب یہ سیٹنگ ہوتی ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ، اس دن چراغاں، اس دن سندن مالی۔ بھئی اصل کیا ہے؟ عرس ہوتا کیوں ہے؟ عرس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں اس کا عرس بنا رہے ہیں؟ عرس کہتے کس کو ہے؟ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، اردو اخبارات میں کسی کی شادی کی تصویر لی جاتی ہے تو کہتے عروسہ،
دلہے کو عروس کہتے ہیں، دلہن کو عروسہ کہتے ہیں، تو اس سے تعلق ہے اس عرس کا. یعنی کہ جب وہ حالت بیداری میں اپنے مقصد ایمان، جان ایمان، مرکز ایمان، عینیت ایمان، وجود ایمان، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے حالت بیداری میں دیکھا تو پھر قبر میں اس پر انعام کیا ہوتا ہے؟ فرشتے ایک بڑی پاکیزہ صورت میں آ کے کہتے ہیں حضور نم کا نومت العروس، سو جائیے جیسے دلہن سوتی ہے. اب یہ کمبختوں کو سمجھ بھی نہیں آیا، اپنی دلہن کو زمین پہ سونے نہیں دیتے اور ولی کو سمجھتے ہیں زمین پہ سوتا ہے. جی اللہ کی جانب سے جس کو دلہن کی طرح سو جا کہا جا رہا ہے اس کے لیے سمجھتے ہیں زمین میں سویا ہوا ہے مٹی پر. وہ چونکہ معاملات برزخ سے واقف بھی نہیں ہے، اس کے لیے کیسی سیج لگائی گئی ہے، اس کے لیے کیسا بستر آراستہ کیا گیا ہے، وہاں کے ماحول کو کتنا معطر کیا گیا ہے. ارے سنو، اسی لیے محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم غلام کی قبر میں آتے ہیں اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ خوشبو جو پھیل جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس. اب یہ خوشبو تجھے عجیب میٹھی سی برقراری دے گی. وہ یار کے وصال کی ہوگی کہ جی بھر کے دیکھوں، جی بھر کے یار کا دیدار کروں. وہ غالباً حافظ نے بڑا اچھا کہا تھا، ہائے صد حیف، ہائے در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سہر نہ دیدم کے بہار آخر شد. ایک لمحے میں میرے یار کی صحبت مکمل ہو گئی. میں نے اپنے یار کا چہرہ جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا کہ وہ تشریف لے کر چلے گئے، بہار ختم ہو گئی. نم کا نومت العروس، دلہن کی طرح وصال یار کے تفصیلی دیدار کے انتظار میں سو جا. اس کے لیے اس طرح کا بستر لگایا جاتا ہے، اس کی ویسی سیج لگائی جاتی ہے. اس لیے عام قبروں کے بمقابل اس کی قبر کو واضح کرنے کے لیے چادر چڑھایا جاتا ہے. چادر اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ یہ اور یہ دونوں برابر نہیں. غور کرنے والی بات، ایک عام مومن جو صحیح جواب دے دے گا اس کی قبر کو 70 گز وسیع کر دیا جائے گا، اور ایک ولی اس کی قبر بھی 70 گز ہی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہاری ایک نیکی کا درجہ میرے پاس 10 سے لے کر ہے. اب 70 گز تو سب کو دی جا رہی ہے، 70 گز، اس لیے کہ برزخ میں بھی آپ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے. وہاں جب عالم برزخ میں آپ جائیں گے، آپ کے دادا پردادا جو ایمان سے گئے، جنہوں نے مالک کو پہچانا، عالم برزخ میں رہنے کا سرٹیفکیٹ، شناختی کارڈ، آئیڈینٹیفیکیشن کارڈ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ میرے مالک ہے محمد رسول اللہ. وہ اگر قبول کر لے تو اس دنیا میں سلامتی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ رہنے کی اس کے پاس جو ہے، اس کے پاس جواز پیدا ہو جاتا ہے. سب کو 70 گز دیے جا رہے ہیں اور ولی کو بھی 70. آپ کو 70 گز اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ والد سے ملو، والدہ سے ملو، بھائی بہنیں جو انتقال ہو گئی، ایمان والے جو بچے انتقال کر گئے ان سے ملاقاتیں کرو. وہاں بھی میلاد کی محفل ہوگی قبر میں. جی ڈریے مت بھائی، میں ذمہ دار ہوں اس کا. ATV پہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں صرف یہاں والوں سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہاں خود علماء تشریف فرمائے. ATV پہ ریکارڈ ہو رہا ہے، فیس بک پہ جا رہا ہے. یہ میڈیا بڑی، آپ کیسی چیز ہے آپ تو جانتے ہیں میڈیا، جی اچھی طرح معلوم ہے آپ کو میڈیا کیسی چیز ہے. تو سب سن رہے ہیں، آپ ذمہ داری سے سنو. قبر میں قیامت تک اسرافیل جب تک سور نہ پھونکیں گے تب تک کا عرصہ آپ کو گزارنا ہے. کیسے گزاریں گے؟ ذکر میلاد ہوگا، محافل منعقد ہوں گے، اولیاء کی زیارتوں کے لیے جانے کی اجازت دی جائے گی آپ کو. جیسے یہاں سرکار غریب نواز کے پاس اجمیر جاتے تھے، عالم برزخ میں بھی، مگر وہاں مزار کو نہیں، غریب نواز کو دیکھیں گے.
مزار کو یہاں دیکھنا ہے، وہاں صاحب مزار کو دیکھنا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس موت جو ہے وہ ایک ڈر والی قبر نہیں ہے، وہ ایک خوشخبری ہے جو حبیب کو حبیب سے ملاتی ہے. اگر آپ کے اندر محبت رسول کی قدر، معیار اور وہ اس کے ظرف میں بلندی رہی، خاطر خواہ آپ کا ظرف رہا ادب رسول کا، تو پھر قبر میں جانے کے بعد اللہ کا آپ پر انعام ہے کہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو ہر جمعہ کو بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کی اجازت دی جائے گی، اور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر وہ جو غلاموں کی قطاریں بے شمار ہوتی ہے اس میں کھڑے ہو کر آپ اپنے مالک و مولا محمد رسول اللہ کا دیدار کر سکیں گے. یہ برزخ کے معاملات، وہاں ایسا ہونے والا، وہاں شیرنیاں تقسیم ہوگی، کیونکہ قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے. ہمارے علماء اکرام بولنے میں ڈرتے ہیں کہ بھئی بھوک وہاں بھی لگے گی نا. نہیں، بھوک لگے گی نہیں. عجیب سسٹم، جب پیٹ میں یہ کھاتا ہوا آیا ہے، اس دنیا میں کھاتا رہا ہے، تو جانے کے بعد کیسے بھوک ختم ہو جائے گی جبکہ جنت میں کھلانے کا وعدہ کیا گیا ہے. اس دنیا اور اس دنیا دونوں عالموں کے درمیان میں بھوک کا افاقہ، بھوک کو موقوف کرنے کا کیا مطلب؟ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی آپ کے لیے، وہاں سے پھل بھیج دیے جائیں گے. اور اگر قبر میں آپ کسی کو مہمانی کے لیے بلائے ہوں گے تو آپ کی جنت میں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر رکھا ہے نعمتیں، وہاں سے ان کی ضیافت کا بھی سامان مہیا کر دیا جائے گا. اس لیے یہ سارے انعام ہوں گے، لیکن مستقیم تک پہنچ جا، مستقیم سے ملاقات کر، مستقیم کے قدموں کی قربتوں میں پہنچ. اس لیے کہ اس مستقیم تک جو پہنچا اس پر میں نے انعام کیا. ان میں جماعت ہے پہلی انبیاء کی، کیونکہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. آب و گل کے درمیان آدم ہے، آقا کہہ رہے ہیں میری نبوت اسی وقت سے. اب بھائی جب نبوت ہوگی تو بغیر تبلیغ کے نبوت کا کیا مطلب؟ نبوت ہوتی ہے تبلیغ کے ساتھ، تبلیغ نہیں اور نبوت ہے کا کیا مطلب؟ عالم ارواح سے آقا کی نبوت لازم و واجب، اور وہیں سے آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کا فیضان شروع ہوا ہے. اس نبوت کے فیضان سے جو تبلیغ ہوئی وہ آدم تک پہنچی. اس فیضان نے جو تبلیغ کی وہ انبیاء تک پہنچی. وہ ایک گروہ مخصوص ہے جس نے وہاں اس نبوت سے اکتساب فیض کیا، اکتساب علم کیا. وہ ایک جماعت مخصوص ہوئی، اور وہیں پہ عالم ارواح میں ایک ایسی بھی محفل تھی کہ جہاں احکامات سے ہٹ کر اسرار والی گفتگو ہوتی تھی، اور وہاں بھی آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اولیاء سے یہ اسرار والی باتیں وہاں بتائی جاتی تھی. اولیاء وہ ولی بن کر ظاہر ہوئے. کنت نبی جو آدم بین الماء والطین، میں اس وقت سے نبی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان، کا مطلب یہ کہ وہ تو آدم بشریت کے ساتھ آئے ہیں. روح آدم کو جو دعوت توحید دی وہ ہم نے ہی دی ہے. جو آدم کو قابل دعوت تبلیغ بنایا وہ ہماری ہی نبوت نے. وہاں سے فیضان نبوت جاری ہے، وہ لے کے انبیاء آتے رہے. پھر اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہوا آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، تو اولیاء کی جماعت کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ایسے آئے کہ آقا نے خود ارشاد فرما دیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے، برابر. بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ان کے برابر ہوں گے. اور وہ ایک لمبی فہرست ہے، ایک لمبا عنوان ہے. لیکن مستقیم تک پہنچنے کے بعد جو انعام ہوتا ہے اس انعام کی کیفیت میں
اس ذیل میں وہ ہے انبیاء کا، پھر صدیقین کا، اور اس صدیقین کے شعبے میں جو صدیق اکبر ہوئے جس سے صداقت کا ایسا عظیم الشان اظہار ہوا کہ قرآن نے بھی صحابی کہہ کر صداقت کی، وہ سیدنا صدیق اکبر۔ اب تم سے کہا جا رہا ہے انعام والوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرو، پہلے کیا کرنا ہے؟ آقا پر ایمان لے آئے، ان کی بشارتوں کا میلاد کا ذکر کرو، پھر اس کے بعد صدیقین کی پیروی اور اتباع اس طرح کرو کہ بے تحقیق محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، بلا تحقیق آقا پر ایمان لے آؤ، تحقیق نہیں ہونا اس میں ریسرچ، تحقیق کے بغیر ایمان لے آؤ، یعنی کہ مالک آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان و عظمت کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے، سر جھکا کر کہو کہ کہنے والا چھوٹا ہے، جس کی شان بیان کی جا رہی ہے وہ اس سے کئی زیادہ بڑے ہیں، ان کی شان کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت امام بصیری نے تو کہہ دیا کہ ان کو صرف خدا نہ کہو، باقی جو کہہ سکتے ہو کہو، کیونکہ اللہ کی حمد کے لائق ہے ہی وہ ذات جس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ کی حمد اگر کامل بیان کرنا چاہتے ہو تو ذات رسالت کی تعریف کرو۔ یہ دوسرا طبقہ صدیقین کا، پھر شہدائے والشہدائی۔ اب یہ شہداء کون؟ کہ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ شہید۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں ان کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دیا، وہ شہید ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم انعام والوں کا راستہ مانگ رہے ہو تو سنو، دیکھ بھی لو کہ ایمان والوں کی صحبت کا فیض تمہارے اندر جاری ہوا ہے کہ بھی نہیں۔ تم نے آقا پہ ایمان لایا؟ ہاں لایا۔ ان کی میلاد اور بشارتوں کا ذکر کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں۔ تو انبیاء پر جو انعام ہوا ہے، تم نے وہ طبقے کا کام کیا، تم نے اس طبقے کی کوالٹیز کو، اس کی اتباع کر لی۔ صدیقین بلا تحقیق تم میرے نبی پر ایمان لے آئے ہو؟ کہا ہاں بلا تحقیق ایمان لے آئے ہیں۔ تو پھر وہ طبقہ صدیقین کی پیروی آپ کی اپنی حیثیت کے مطابق ہو گئی۔ اب شہداء تو کہا جا رہا ہے کہ سنو، میرے محبوب کے قدموں پر اپنی جان کو قربان کر دو۔ اب وہ قدموں پر جان کیسے قربان کریں گے؟ یہ بڑا عنوان ہے۔ اب اس کو سمجھیں کہ آقا کے قدموں پر جان قربان کرنا کیا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی نفرت اور اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہو جائے۔ جی، جب تک اس کی محبت اللہ کے لیے، اس کی دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو جائے، تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میں آپ کو جہاد اکبر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور نیٹ پہ چونکہ لوگ سن رہے ہیں ٹی وی پر، جیسے ہی جہاد کی بات آتی ہے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ پھر کون سے جہاد کی بات ہے۔ ہمارے علماء اور مبلغین یہاں بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا کر چکے ہیں کہ جہاد کی ہم نے صحیح توضیح نہیں کی۔ ہمارے کچھ مبلغین اور کچھ لوگوں سے ایسے معاملات، ایسی چوک بھی ہو گئی ہے کہ جہاد کے حوالے سے انہوں نے پوری تفصیل بیان نہیں کی، لہذا یہ دیگر مذاہب میں اسلامی جہاد کو لے کر ایک ایسا ڈر اور خوف اور عجیب کیفیت پیدا ہو گئی کہ وہ ہر ٹیررسٹ کو اسلام سے جوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جہاد کی صحیح توضیح نہیں کی۔ یہ بھی ایک عنوان ہے۔ لیکن یہ جہاد اکبر سے متعلق آقا جنگ سے تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ سنو، ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ جہاد اصغر سے جو تلواروں سے کیا جا رہا تھا، اب ہم جو جا رہے ہیں وہ جہاد اکبر۔ وہ جہاد اکبر کیسا؟ گھر میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وقت پر سو رہے ہیں، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، اور جہاد اکبر وہ کس طرح؟
اللہ رب العزت کے جو احکامات اللہ نے نافذ کیے بواسطہ محمد رسول اللہ، اب اس کی کئی رکاوٹیں تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اس درمیان تم رسول اللہ کی ان احکامات، آقا پاک کی ان اداؤں کو ہر موقع پر، ہر سچویشن میں، ہر مرحلے پر اپناؤ، اس وقت تمہیں کیسی ہی تکلیف و پریشانی ہو، مشکل ہو، اپناؤ، کہ یہ جہاد اکبر ہے۔ کہ چونکہ ایک طرف محبت بیوی ہے، سامنے محبت اولاد، سامنے محبت پدری، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بیوی کی محبت، بھائیوں کی محبت، پڑوسیوں، احباب کی محبت، تعلق داروں کی محبت، یہ محبتیں ہیں۔ ان محبتوں سے نکل کر آپ اپنی توجہ کو محبت رسول کی طرف لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سنو، تم سے محبت صرف ہے ہی اس لیے کہ اس محبت کے کرنے کے لیے اس محبوب نے فرمایا ہے اپنی بیویوں کا خیال رکھو، تو ہم رکھتے ہیں، اپنی اولاد کا خیال رکھو، کرتے ہیں، تو پوری دیانتداری، پوری ایمانداری کے ساتھ کرو، اور کرنے میں مقصد یہ رہے کہ مالک آپ نے فرمایا ہے، کر رہا ہوں آپ ہی کے لیے، کھانا ان کے لیے، پینا ان کے لیے، اوڑھنا بچھونا ان کے لیے، محبتیں ان کے لیے۔ ان کے لیے کا مطلب یہ کہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہر معاملے میں آپ آقا محمد رسول اللہ کو یاد کرتے رہے۔ جی دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بریانی رکھی گئی، سلاد رکھا گیا، آپ نے کہا کہ کھیرا کھانا سرکار کی سنت، کھا لیا۔ یہ شلجم کا استعمال کرنا چقندر مالک نے ارشاد تناول فرمایا تھا، یہ کھانا مالک کی سنت۔ یہ جو ہے اس طرح کہ تم جس سے بھی محبت کرو تمہاری اپنی ضرورت بھی پوری ہوگی، پھر یہ سنت مصطفیٰ بھی ادا ہوگی۔ لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ روزوں کی طرف، صوم وصال کی طرف، ریاضات کی طرف، مجاہدات کی طرف توجہ لے جاتے ہیں، جبکہ مجدد الفسانی علیہ الرحمت والرضوان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے وضو کیا، مسواک کیا، اور مسواک کر کے اس کو اس طرح پھینکا اور پھینک کے وہ چلا گیا، اس جگہ درخت اگایا۔ ایک سال بعد وہ آیا، حضرت مجدد الفسانی نے بھی مسواک کیا اور مسواک کر کے اس مسواک سے اس درخت کو مارا جو ایک سال پہلے اس کے مسواک سے اگا تھا۔ وہ مسواک کا درخت اس سے گر گیا۔ اس کے بعد مجدد الفسانی نے فرمایا، تیرا وہ مسواک سے جھاڑ کا اگانا اور میرا یہ مسواک سے جھاڑ کو گرانا، ان دونوں سے ہزاروں درجے افضل میں ایک سنت پہ عمل کرنے کو سمجھتا ہوں۔ ایک سنت پہ عمل کرنا یہ کرامت دونوں کے کرامت دکھانے سے ہزار درجے افضل ہے، یہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں۔ آقا پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کو اس طرح رائج کریں، اس طرح اپنائیں کہ زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی آپ پہنچے محبت رسول آپ کی دستگیری کرے، محبت رسول آپ کے سامنے آئے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آئینہ آپ کے سامنے ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، سیدنا علی مرتضیٰ مشکل کشا فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تھا، اور اب ایک وقت ہے کہ میرے پاس سے صرف 40,000 درہم تو زکوٰۃ نکلتی ہے۔ 40,000 درہم مسند احمد بن حنبل میں ذکر کیا جا رہا ہے، 40,000 درہم تو زکوٰۃ نکلتی ہے۔ تو یہ بزرگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مالک کو دعوت دیے، آقا کو اپنے گھر، سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، ایک قدم آقا نے بڑھایا، ایک غلام کو آزاد کر دیا۔ سرکار کاشانِ عثمان کی طرف ایک قدم بڑھا رہے ہیں اور حضرت عثمان کہہ رہے ہیں میں نے غلام آزاد کر دیا۔ کہ یہ حضرت عثمان غنی صحابہ کی جماعت میں ایسے مالدار، ایسے پیسے والے، یہ پیسے والا ہونا اسلام میں برا نہیں ہے۔ مشائخ پیسے والا ہو، مرید پیسے والا ہو، یا پیر پیسے والا ہو، یا فقیر پیسے والا ہو،
لوگ تانے دیتے ہیں، بھیا آپ فقیر ہیں، آپ کو کیا ضرورت دنیا کی؟ جی آپ فقیر صاحب، آپ پیر صاحب، آپ کو دنیا کی کیا ضرورت؟ دنیا تو ہم کو ہونا ہے۔ نہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ وہ تجارت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، لیکن مقصد کو سمجھو۔ اسلام کی آفاقیت اور اسلام کا بیسک کہیں مزمحل نہ ہو جائے۔ دین کی جس طرح سے ہم توضیح کر رہے ہیں، دین کو جیسے ہم سمجھ رہے ہیں، بات ویسی نہیں ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے۔ کیا ہے دولت؟ بولو بھائی، ارے اللہ کی نعمت نہیں ہوتی تو یہاں آ کے کیوں مانگتے آپ؟ جی اللہ سے دور کرنے والی چیز کو آ کر اللہ کے پاس مانگتے ہو، اللہ کے ولی کے پاس مانگ رہے ہو؟ نہیں، دولت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت اس وقت رحمت سے بدل جاتی ہے کہ جب اللہ دولت دینے کے بعد آپ کو دولت صرف کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرما دے، کہ آپ اس دولت کے صرف کرنے میں اس بنیاد کا خیال رکھیں۔ صحابہ کے جو معاملات رہے، ہمارے اولیاء اکرام کے جو معاملات رہے، انہوں نے جس طرح کے معاملات کو اختیار فرمایا، وہ چیز ذہن میں رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دین کی توضیحات بڑے عجیب و غریب طریقے سے کی جا رہی ہے، پیروں کا حال عجیب و غریب۔ میں تو اسی پہ بات کروں گا چونکہ انعام والوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب تک یہ چہرے سمجھ میں نہیں آتے، انعام والے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ پیروں کا حال، پیسے والا آتے ہی دور سے نظر پڑ جاتی ہے، غریب سامنے بھی آگے بیٹھے تو نظر نہیں پڑتی۔ جی یہ مزاج، یہ کہاں سے آیا مرشد و مرید کا مزاج؟ جبکہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بیعت، یہ رشد و ہدایت، یہ خانقاہ کا سلسلہ کہیں اور سے نہیں، یہ مسجد نبوی سے چلا ہے۔ تو ذرا مسجد نبوی کے حالات کو دیکھو نا۔ حضرت ظاہر، ایک صحابی رسول، جس کے لیے مالک نے فرمایا کہ میں مدینہ ہوں، ظاہر میرا دیہات ہے، میں شہر ہوں، ظاہر میرا گاؤں ہے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک کی بارگاہ میں تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ حضرت ظاہر شہد اور پنیر لے کے آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے غلام نے دیکھا تھا کہ مالک شہد اور پنیر کو پسند کرتے ہیں، تو لہذا غلام تحفے کے طور پر لے کر آیا۔ مالک قبول فرما لے، بندہ نوازی ہوگی غلام کے ساتھ۔ سرکار نے تبسم فرمایا، اس تحفے کو قبول فرما لیا۔ بڑے مالک نے بڑی محبت کے ساتھ اس کو تناول فرما لیا۔ ایک وقت گزرا، حضرت ظاہر پھر کاشان نبوت پہ حاضر ہوئے، ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ شخص ایسے ٹھہرا تھا، یا رسول اللہ اس کو پیسے دینے ہیں۔ کہا ظاہر کس بات کے پیسے؟ یا رسول اللہ وہ جو میں نے آپ کو شہد اور پنیر پیش کیا تھا نا، وہ اس سے ادھار لے کے آیا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ ظاہر تم نے تو کہا تھا کہ تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ ظاہر نے کہا مالک، غلام بھی کبھی اس قابل ہوا ہے کہ اپنے آقا کو تحفہ پیش کر سکے؟ وہ تب غلام نے سن لیا تھا کہ میرے آقا کو پنیر اور شہد پسند ہے، ادھار لے کے آیا تھا۔ مالک آپ کرم فرما دیں، اس کو قرض ادا کر دیں، اس کا ادھار چکا دیں۔ مالک نے مسکراتے ہوئے اس کا ادھار بھی دے دیا، ظاہر کا تحفہ بھی قبول فرما لیا۔ خانقاہوں کا مزاج ایسا ہے۔ ایک صحابی آقا کے پاس تشریف لائے، انگور پیش کیے، مالک نے ایک انگور لیا، نوش فرمایا، کچھ دیر تک چاپتے رہے، پھر دوسرا انگور کھایا، پھر تیسرا انگور کھایا۔ صحابہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ مالک تو ایسا نہیں فرماتے، ہم سب موجود ہیں، اس کے بعد بھی آقا ہماری طرف انگور کو بڑھاتے نہیں، ایک نوش فرماتے جا رہے ہیں۔ سارے انگور آقا نوش فرما گئے۔ وہ صحابی اتنا خوش ہوئے کہ آج میرے مالک میرے پورے انگور نوش فرما گئے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی وجدانی کیفیت سے رخصت ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، آپ نے خلاف معمول ایسا کیا اور غلاموں میں انگور کو تقسیم نہیں کیا۔ مالک نے آہستگی سے کہا کہ بات دراصل یہ تھی کہ اس نے جو انگور لائے تھے، میں نے پہلا انگور کھایا، اس انگور میں مجھے کھٹاس محسوس ہوئی، پھر دوسرا کھایا وہ بھی کھٹا لگا، تیسرا کھایا تو کھٹاس مجھے مسلسل محسوس ہونے لگی۔ پھر میں سمجھ گیا اگر میں یہ انگور تم کو دے دوں تو تم کھا کر منہ بناؤ گے، جس کی وجہ سے وہ تحفہ دینے والا اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا، اس لیے سارے کے سارے انگور میں نے ہی نوش کر دیے۔
خانقاہ کی بات کرتے ہو؟ غریب کا ایک طبقہ، امیر کا ایک طبقہ، غریب مرید قریب بھی نہ آ سکے، امیر مریدوں کا پہرا ایسا ہو کہ وہ ہاتھ بھی نہ ملا سکے پیر سے. وہ تو بیعت کرتے وقت اس یقین کے ساتھ بیعت کیا ہے کہ میرے پیر آپ کا ہاتھ میرے لیے دست محمد رسول اللہ ہے. غریب مرید امیر سے زیادہ عقیدت کے ساتھ آتا ہے کہ میرے پیر کے ہاتھ سے ہاتھ ملا لوں، کوئی چیز نہ بتا سکے مگر اس وجہ سے محمد رسول اللہ میری دستگیری کر لے. آج پھر خانقاہوں کی گفتگو، تزکیے کی باتیں، تجلیہ و تصفیہ کی باتیں. یہ خانقاہوں کا رواج پڑا کیسے؟ یہ خانقاہیں شروع کس واسطے ہوئی؟ یہ آستانے کس لیے آباد ہیں؟ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے. دعا اللہ کروا رہا ہے انعام والوں کے راستے پر چلا. آپ نے انعام والا سمجھا کیا ہے؟ اللہ کا انعام کیا ہوتا ہے؟ ادب مصطفیٰ اللہ کا انعام، تعظیم مصطفیٰ اللہ کا انعام، ادب محبت مصطفیٰ اللہ کا انعام، اخلاق مصطفیٰ اللہ کا انعام، اطاعت مصطفیٰ اللہ کا انعام، اتباع مصطفیٰ اللہ کا انعام، مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانا اللہ کا انعام، محمد عربی کے واقعات کو جاننا اللہ کا انعام، محمد عربی کے ارشادات کو سمجھنا، لوگوں تک پہنچانا اللہ کا انعام، علم اسرار اللہ کا انعام، اقوال کا علم اللہ کا انعام، احوال مصطفیٰ کا علم اللہ کا انعام. یہ ساری چیزیں اللہ کے انعامات سے ہیں. اس کے اندر اخلاق مصطفیٰ ہو، وہ انعام والا بندہ ہے. تو تم اب کیسے پہچانو گے کہ اللہ کا انعام کس پر کیسا ہوا ہے؟ دیکھو کردار مصطفیٰ کی بو اس کے اندر ہے کہ نہیں، اخلاق مصطفیٰ کی بو اس کے اندر ہے کہ نہیں، اداؤں کی جھلک اس کے اندر پائی جاتی ہے کہ نہیں. اس کے کردار میں، اس کے گفتگو میں، اس کے اقوال میں، اس کے قول میں، اس کی چال میں، اس کی گفتگو میں، اس کی باتوں میں، اس کی مجالس میں نرمی، شائستگی، شگفتگی ہے کہ نہیں؟ کہیں برجستگی تو نہیں ہے، کہیں کرختگی تو نہیں ہے، کہیں سختی تو نہیں ہے، کہیں مریدوں کو خوش خوش کہہ کر ہکالتا تو نہیں ہے. یہ معاملہ نہیں ہے خانقاہوں کا. خانقاہیں ایسی نہیں ہوتی. خانقاہیں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو غریب نواز کی خانقاہ، بندہ نواز کی خانقاہ. یہ خانقاہوں کو اس وقت جس طرح سے سیدنا بندہ نواز خانقاہ چلاتے اس کا حال کیا ہوتا؟ درس حدیث، درس قرآن، جی پھر درس حدیث. یہ اہم بات اب ہوتے ہوتے ہمارے پاس یہ درس تصوف ایک مکمل عنوان بن گیا ہے. حضرت توجہ چاہتا ہوں، اگر کہیں کچھ بات کو تو اصلاح کر دیجیے. درس تصوف ہمارے پاس ایک درس بن گیا. درس تصوف اصل میں کوئی درس نہیں ہے، درس حدیث ہی درس تصوف ہے. یہ سارے علم نکلے کہاں سے؟ علم مصطفیٰ سے. آقا ہی کی ادائیں، مالک ہی کے اطوار، مالک ہی کا کردار، مالک ہی کی گفتگو، یہی تو سب بنے. اب درس تصوف ہو رہا ہے، تصوف کی تعلیم دی جا رہی ہے. اب صوفی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ بھئی نہیں، صوفی ہم کو سمجھ میں آ گیا، ایک بڑی پگڑی ہونی چاہیے، ایک جبہ ہونا چاہیے، ایک گلے میں شال ہونی چاہیے، اچھی خاصی انگوٹھی ہونی چاہیے، اور پھر ہاتھ میں ایک اچھا خاصا عصا ہونا چاہیے، ساتھ میں مریدوں کی بھیڑ ہونی چاہیے، بال کچھ لہراتے ہوئے ہوں، سینے میں ذرا سی تنکنت آ جائے، ایسا مزاج ہوگا تو میں صوفی بن کے نکلوں گا. اور وہ جتنا اپنے آپ کو صوفی بنا کے نکلا ہے اس سے کئی زیادہ تو لوگ اس کو بنا دیتے ہیں صوفی. جی وہ صوفی بن کے نکلتا ہے، گھر جاتے جاتے سید العارفین بن جاتا ہے. جی شمس العارفین بنا کے اس کو گھر کو بھیجتے ہیں. پیرا نمی پرند مریدا می پرانند. پیر خود نہیں اڑتے، مرید پیروں کو اڑاتے ہیں. آج کل جتنے لوگ قطب بن رہے ہیں نا، وہ پیروں کے بنائے، مریدوں کے بنائے سے بن رہے ہیں. اللہ کے اور محمد رسول اللہ کے اور غوث الاعظم کے بنائے قطب تو کہیں اور کونوں میں بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے سے آپ گزر بھی جاتے ہو پتہ نہیں چلتا، مگر دنیا نے جس کو قطب بنایا آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے. خانقاہ کا بیس کہاں گیا؟ مقصد کہاں گیا؟ اللہ کا انعام نبیین پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر ہوا کیوں؟ انبیاء نے تصدیق کی، عہد میثاق کو قبول کیا، آقا کی آمد کی بشارتیں دیتے رہے،
اور وہ جو نبوت کی تبلیغ ہوئی، فیضان علم نبوت پہنچا، اس کی باتیں اپنی امت سے کرتے رہے۔ صدیقین نے بغیر کسی تحقیق کے وہ ذات عظیم الشان جس پر کائنات کے تمام ایمان والے ازلی و ابدی قربان جائیں کہ ابو جہل کی زبان سے سنا تھا کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات 7 آسمانوں کے پار جا کر بھی آ گیا ہوں۔ صدیق اکبر نے لمحہ بھی نہیں لگایا، ایک بھی لمحہ نہیں لگایا، کہا میرے مالک کہتے ہیں تو بالکل حق ہوگا۔ اے ابو جہل تیرا چہرہ کون دیکھ رہا ہے؟ میں تو میرے مالک کو دیکھ رہا ہوں۔ وہی اقرار کیا، روتے روتے نکل پڑے، اور وہاں جبرائیل ہجوم ملائکہ میں ہنگامہ برپا ہے۔ خدائی کہہ رہی ہے کہ دیکھو صدیق کی شان صداقت کے ساتھ چلا ہے میرے محبوب کی طرف، سارے ملائکہ وہ عالم کو دیکھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر پہنچے، مالک نے حالت کو تاڑ لیا، صدیق کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ مالک نے دیکھا، ہاں یہ میرا غلام میرے دشمن کے منہ سے میرے بارے میں کچھ سن کر اس کا اقرار کر کے ایمان لے آیا ہے اس پر۔ جیسے ہی صدیق اکبر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، مالک نے کہا اے جبرائیل میں ام ہانی کے گھر سویا تھا۔ صدیق اکبر نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ جبرائیل آئے، صدقتا یا رسول اللہ۔ براق لائے، صدقتا یا رسول اللہ۔ میں اقصی کو پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ انبیاء کی امامت کی، صدقتا یا رسول اللہ۔ پہلے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ نبی سے فلاں نبی سے ملاقات کی، صدقتا یا رسول اللہ۔ دوسرے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ تیسرے آسمان پہ پہنچا، صدقتا یا رسول اللہ۔ فلاں فلاں نبی سے ملاقات کی، یا رسول اللہ میں ایمان لاتا ہوں۔ پھر میں 7 آسمانوں کے پار گیا، سدرۃ المنتہا پہ پہنچا، جبرائیل کی پرواز وہاں پر رک گئی۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اب یہاں ہماری حد رک گئی ہے، اب آپ آگے بڑھ جائیں۔ اے ابو بکر میں آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کا غلام ایمان لاتا ہے۔ پھر مالک فرماتے جا رہے ہیں، واقعہ سناتے جا رہے ہیں، صدیق اکبر روئے جا رہے ہیں، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ، صدقتا یا رسول اللہ۔ آخر میں مالک نے یہ تک بیان کر دیا کہ اے ابو بکر ایک مقام ایسا آیا کہ میں نے اب ما ذاق البصر وما طغیٰ کی شان کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا۔ صدیق اکبر نے کہا صدقتا یا رسول اللہ۔ محمد عربی نے کہا کہ ابو بکر تو آج سے ابو بکر صدیق ہے اور صدیق اکبر ہے۔ اب جتنے بھی صدیق ہوں گے وہ ان کے سب پیروی کرنے والے ہوں گے۔ یہ نام ہوا۔ اس طرح سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جماعت صدیقین کی وہ کیفیت عشق و محبت، بلا تحقیق اپنے آقا و مولا پر ایمان لے آنا، وہ کیفیت کو اپناؤ۔ والصدیقین والشہداء، اپنے آقا و مولا کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دو۔ یا رسول اللہ سونے کا جی تو بہت چاہتا ہے، مگر آپ نے فرما دیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ نفس تو یہ چاہتا ہے کہ سو جاؤں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ نماز پڑھوں، میں نفس کی کیوں سنوں مالک، میں تو آپ کی سنوں گا۔ یہ جہاد اکبر ہے۔ یا رسول اللہ میں نفس کی کیوں سنوں، میں آپ کی سنوں گا۔ جاگ جائے زندگی کے ایسے مراحل میں اس طرح سے اپنی قربانیاں محمد عربی کی بارگاہ میں پیش کرے۔ پھر اس کے بعد والصالحین، درجہ صالحین آتا ہے، طبقہ صالحین آتا ہے کہ اللہ نے انبیاء پر انعام کیا، پہلے ان کا درجہ بتایا، صدیقین پر انعام کیا، انبیاء کے بعد صدیقین کی جماعت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فرمایا والشہداء، یہ صدیقین کے بعد شہداء کی جماعت، پھر اس کے بعد کہا صالحین۔ پھر یہ نیک صالح بندے جو ہوتے ہیں تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ ان صالحین بندوں کے راستے پر بھی چلا، ان پر بھی تو نے انعام فرمایا۔ اللہ کا ان پر انعام کیسا ہوا؟ اللہ کے انعام یافتہ یہ کیسے ہوئے؟ پیارے ہاتھ ہماری طرح، قوت ایک انسان میں جتنی ہوتی ہے اتنی ہی، آنکھ، پاؤں، ہاتھ، ناک، کان، اعضائے جسمانی، عادات، اطوار
افعال اقوال سب ایک عام آدمی کی طرح، مگر جب بولنے لگے تو اس طرح سے دلوں میں بات جا کے اثر کرنے لگی، جب دیکھنے لگے تو دلوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے لگی، جب حالات کی طرف توجہ کر دی، محفل سے اٹھنے سے پہلے دل کی کیفیات بدل گئی، دکھتا ہماری طرح ہے، دیکھو اللہ کا انعام کیسا، نعمت کو بھی آنکھ کی ملی، مگر نعمت اور آنکھ ہم کو بھی ملی، جسے میں خلیل صاحب کو دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، شہر نشین پر موجود مشائخین کو دیکھ رہا ہوں، مجھے جو آنکھ ملی، ان کو جو آنکھ ملی ہے نا، اندر پتھروں کی ایک دیوار، پھر اس پر مٹی کی ایک دیوار، پھر اس پر دیواروں پر دیوار ہے، لیکن میں جو موجود ہو کر ظاہری طور پر جتنی صفائی سے دیکھ رہا ہوں، اس سے زیادہ صفائی سے یہ پیر بہاؤالدین دیکھ رہے ہیں۔ یہ ان کے دیکھنے کا، جب تک تھے تب تک دیکھتے تھے، اور ایسا دیکھتے رہے کہ اب وہ نہیں دکھ رہے ہیں، تب بھی لوگ ان کی گنبد دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کے دیکھنے کی یہ کشش، ان کے بولنے کے ایسے مزاج، ایسی مٹھاس، ایسی حلاوت، ایسی شیرینیاں گفتگو کی، تو یہ انعام اللہ نے صالحین پر فرمایا۔ اور یہ صالحین بھی آپس میں برابر نہیں ہوتے، اولیاء بھی، بولیے، ہر ولی برابر نہیں ہوتا، اولیاء کے بھی درجات ہوتے ہیں، ہر ولی کو ولایت بھی ایک جیسی نہیں ملتی، اور نہ ہر ولی کی ولایت ایک جیسی ہوتی ہے، درجات الگ، طبقات الگ، انعامات الگ، معاملات الگ۔ بعض اولیاء ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ ماں کے پیٹ ہی سے ولی بن کے جنم لیتے ہیں، یہ صالحین کی جماعت۔ بعض وہ کہ والدہ کے شکم اطہری سے ولی بن کے جنم لیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو والد کی طرف سے صالحیت لے کر آتے ہیں، والدہ کی طرف سے صالحیت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، اور آگے چل کر اللہ ان پر انعام بھی فرماتا ہے، مگر وہ انعام، وہ جو باپ کی صالحیت ہے نا، اس صالحیت اور اس کی تربیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ماں کی طرف سے وہ صالحیت نہیں ملی تو اس وقت تک اس پر اس انعام کا اظہار نہیں ہوگا جب تک اس کی والدہ حیات سے ہوتی ہے۔ بعض اولیاء کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ ہی سے ولی بن کے نہیں، آیان ثابتہ ہی سے، علم ازلی سے ان کی ولایت اس وقت ایسی تحریر کی جاتی ہے، اور وہ اس شان ولایت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ ایک وقت کے بعد کسی استاد کے پاس جب قرآن پڑھنے جاتے ہیں اور استاد کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ صرف بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الف لام میم۔ پھر آگے بڑھے سیقول الصفحاء، آگے بڑھے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، پڑھے جا رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پڑھے جا رہے 17 پارے پڑھ دیے۔ وہ استاد پوچھ رہے ہیں کہ بسم اللہ کے لیے لایا گیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 17 پارے یاد۔ میرے آقا عبدالقادر غوث الاعظم نے کہا کہ استاد محترم، یہ تو اظہار بشریت کے لیے لایا گیا ہے، ورنہ عبدالقادر تو اپنی ماں کے پیٹ میں باپ جس وقت جتنا قرآن پڑھتی اسی وقت عبدالقادر پیٹ میں رکھ کر اتنا یاد کر لیتا۔ ایک طبقہ ولایت ایسا کہ ادھر ماں پڑھتی ہے، بیٹا شکم میں رہ کر سبق یاد کر لیتا ہے۔ ولایت کا ایک طبقہ ایسا
اس کو سب نہیں پہنچتے، یہ مزاج کو سب نہیں پہنچتے۔ بعض اب اس میں یہ صالحین پر انعامات، والدین کی تربیت، نسلاً بعد نسلیں چلا، اور پھر تربیت کی وجہ سے ان میں صالحیت کا ایک تعلق جو ہوتا ہے، اب وہ آگے ذکر کیا گیا، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی کہ بعض لوگ نہ تو وہ ماں کے پیٹ سے ولی بن کے آتے ہیں، نہ باپ کی صالحیت ان کو ملتی ہے، نہ ماں کی پاکیزگی ان کو ملتی ہے، لیکن عمر کی ایک مدت کے بعد اللہ ایک ایسے بندے کی صحبت ان کو عطا کر دیتا ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر وہ ولی بن جاتا ہے۔ یہ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وَحَسُنَ، یہ وہ اچھے دوست، ان کے اچھے دوست، ان کے پیارے دوست، انعام والوں کے، جو صحبت میں رہا، یہ صحبت میں رہ کر کبھی کبھی ایسے بن جاتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں نا، وہ بھی ان کی ولایت پہ رشک کرنے لگتے ہیں۔ اپنے ادب، اپنی غلامی اور اپنے اتباع رسول اور محمد رسول اللہ کے ذریعے یہ ایسی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں۔ حضرت معروف کرخی حضرت موسیٰ الکاظم کے پاس تشریف فرمائے، ان کی خدمت پر مامور ہے۔ حضرت غالباً موسیٰ رضا یا حضرت موسیٰ الکاظم، معروف کرخی ان کی خدمت پر مامور ہیں۔ ایک وقت تک رہے، اچانک ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضرت اس بزرگ کے پاس، حضرت موسیٰ رضا کے پاس۔ ایک صاحب آئے، وہ اندر گئے، باہر نکلے تو کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ غیرت بھی سالوں سے بیٹھا ہوا ہوں، یہ آیا اور لمحے میں لے کے جا رہا ہے، کیفیت بدل گئی، میں اتنے سال سے بیٹھا ہوں، کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے کہا نہیں۔ ایک وقت کے بعد کچھ وقت گزرا، حاضر ہوئے، کہا حضور اجازت دیجیے، اب میں بس تنہائی کا رخ کرنا چاہتا ہوں، تنہائی میں اللہ کو یاد کروں گا۔ تو وہ حضرت موسیٰ رضا شہزادہ امام حسین جان گئے کیا بات ہے، کہا ٹھیک ہے جاؤ، چلے گئے۔ حضرت معروف کرخی نکلے، سیکڑی وغیرہ ساتھ میں لیے ہوئے، اپنا توشہ وغیرہ، سفر کرتے کرتے پہنچے ایک گاؤں میں۔ ایک جگہ گئے، ایک آبادی تھی، کئی لوگ جمع ہوئے تھے، جماعت کی تیاری چل رہی تھی۔ یہ بھی جا کر جب اس مجمع میں پہنچے، ایک ہنگامہ ہوا۔ سب نے کہا کہ اے مجمع والوں، تم جانتے ہو آج ہماری مجلس میں کیسی بابرکت شخصیت نمودار ہوئی ہے؟ یہ معروف فکر کی حیرت میں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ وہ منادی نے کہا کہ سنو، سرکار موسیٰ رضا کے خادم حضرت معروف کرخی آج ہماری مجلس میں آئے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، چلو آج ہم سب مل کر ان کے پیچھے ان کے اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لوگ اتنا پہچانے ہیں۔ انہوں نے نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ صاحب اٹھے جنہوں نے اعلان کیا تھا، کہا حضور اجازت ہو تو دعا میں کرتا ہوں، چونکہ ہم بارش کی کھانے کی دعا مانگنے آئے تھے، بڑے دن سے بھوکے ہیں، پیٹوں میں شدت بھوک نے حال خراب کر رکھا ہے، ہم اپنے لیے اللہ سے اس کی رزاقیت رزق کا طلب کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے تھے کہ اس کو یاد کر کے طلب کریں۔ اب جب آپ آئے ہیں، آپ نے امامت کر دی، اجازت دیجئے تاکہ میں دعا کر دوں۔ معروف کرخی نے کہا ٹھیک ہے، دعا کرو، اس میں کیا بات ہے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، میں تجھے تیری بارگاہ میں تیرے محبوب بندے معروف کرخی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، ہم بھوکے ہیں، رزق عطا فرما۔ حضرت معروف کرخی مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دہاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اپنے آقا موسیٰ رضا کی یاد آئی، کہا کہ دہلیز پہ رہ کر تو سمجھ نہ سکا، آپ کی دہلیز پہ رہ کر معروف کا کیا مقام ہو گیا ہے۔ آج یہاں آنے کے
کے بعد پتہ چل گیا کہ دہلیز پہ رہتا تھا، معلوم نہ تھا، مگر اس دہلیز پہ رہنے نے معروف کو اس قابل بنا دیا کہ میرا وسیلہ لے کر رب سے رزق مانگا جاتا ہے تو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ آنے والے اولیاء جنید بغدادی، بایزید بستامی، اور پھر طائف اولیاء میں غریب نواز، داتا علی ہجویری، با فرید، یہ بڑے بڑے اولیاء فخریہ طور پر، رشکیہ طور پر حضرت معروف کرخی کو یاد کر رہے ہیں۔ صالحین کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ یہ اولئک رفیقہ میں جا کر مل جاتے ہیں اور اس کے آگے ایسے سرنڈر ہو جاتے ہیں کہ اس کی حق کی بولی کے آگے کسی کی بولی کو سمجھتے ہی نہیں، اس کے آگے جا کر ایسے خود سپرد ہو جاتے ہیں، اس کی بولی پر پھر کسی کی بولی کو فوقیت نہیں دیتے۔ اور پھر وہ جو ہوتا ہے نا وہ انعام والے ہوتے ہیں، ہر کسی کے پاس جا کے کہتے ہیں نہیں پیر کے پاس جاؤ تو خود سپرد ہو جاؤ، نہیں بھائی پہلے پیر کو تو دیکھو اس کے اندر کچھ ہے کہ نہیں، تو پھر حوالے کرو، ورنہ پتا چلا کہ وہ خود حوالات میں جانے والا ہے، آپ نے اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ نہیں، دیکھو صلاحیت، چونکہ یہ جب سلسلہ کے چلا ہے اس نبوت اور ولایت کی جانشینی لے کر، تو خانقاہوں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے جانا نہیں مولانا روم نے کیا کہا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ مولوی روم کا مولا نہیں بنا جب تک شمس تبریز کا غلام نہیں بنا۔ علم منطق، علم فلسفہ، علم ہندسہ، علم ابجد، علم کلام، اور پھر علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ، علم نحو، علم صرف، کئی زبانوں کے جاننے والے، کئی قواعد کے جاننے والے، اس کے بعد بھی کتاب شمس تبریز نے ہاؤس میں ڈال دی تو برہم ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز نے کتابیں اٹھا کر دریا میں ڈالی تو برہم ہو گئے۔ علم حالانکہ اتنا ہے، علم جب آدمی کے پاس آ جاتا ہے نا وہ کتابوں کا محتاج نہیں رہتا، یعنی کہ کتابیں اس کے لیے ایک راہ منزل ہوتی ہے، بس اس کی رہنمائی کرتی ہے، ایک ذہن ملتا ہے، ایک اس کو سمت ملتی ہے، جہت ملتی ہے، وہ کتابوں کے حوالے ہو کے نہیں رہتا ہے۔ داتا علی ہجویری نے کتابیں لکھی ہیں، کیا یہ پورے ہمارے اولیاء کا سلسلہ کتابوں سے ہی چلا رہا ہے؟ کیا ہمارے پاس پورے کے پورے اخلاق کتابوں میں ہی بند ہیں؟ کیسی بات ہے پیارے، یہ پریکٹیکل چلا آ رہا ہے۔ اس کو کچھ ایسے لوگ جو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا مزاج رکھتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے کتابوں میں لکھا گیا، ورنہ اللہ جس کو منتخب کرتا ہے نا اس کو کتابوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کتاب کا پڑھا نہیں، وہ جناب کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کا کتاب سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا جناب سے تعلق ہوتا ہے، اس کی بھی جانب مدد کی جاتی ہے، راستے بتائے جاتے ہیں، ادب کی راہیں اس پر ہموار کی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا روم کتابوں کے پھینکنے پر اتنے برہم ہوئے، حضرت شمس تبریز کو غصہ آیا، حضرت شمس تبریز نے کتابیں پھینکی، مولانا روم اتنے برہم ہوئے، شمس تبریز کی ہنسی چھوٹی، دیکھو تو صحیح، اتنے علوم پڑھا ہوا، اتنے قواعد پڑھا ہوا، یہ ورقوں کو میں نے ہاؤس میں پھینک دیا ہے، تو صورت دیکھو کیسی بنایا ہوا ہے، اس کی صورت تو دیکھو، مجذوبانہ صفت کے آدمی، حال کچھ ایسا بنا کے آئے تھے فقیرانہ قلندرانہ، سارے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں، وہ بھی آگ بگولا ہے، ہمارے حضرت کا علمی سرمایہ پورے کا پورا ڈال دیا،
حضرت شمس تبریز کھڑے کھڑے مسکرا رہے. اب شاگرد تو ہوتے ہی ایسے عجیب و غریب ہے, اور وہ حضرت شمس تبریز کا بھی حال رال بہرگی ہے, کچھ عجیب و غریب مزاج بنایا ہوا ہے چونکہ یہ حال ہونا ہے. اور مولانا روم کو آگے چل کے مشیت نے ان کے لیے کوئی کام مقرر کیا ہوا ہے, وہ مثنوی کا کام بھی ان سے لیا جانا ہے, تو اس کے لیے ایک خلیہ بنا کے آئے اور مولانا روم کی چہرہ پورا سکڑ گیا, خون ان کا ٹھنڈا ہو گیا. یہ کیسی حرکت شاگرد. اب کیا ہوتا ہے آج کل تو پیر سے زیادہ لڑاکو مرید ہوتے ہیں. پیر اپنی جنگ اس لیے لڑتا ہی نہیں ہے کہ مرید کافی ہے جی, پیر کو کوئی بھی کچھ بھی بولے مرید کافی ہے نا, اور وہ مرید پورے کے پورے ونڈے ہی بن جاتے ہیں, تو مرید رہتا ہی نہیں. پیر کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھا مرید کا سینہ چوڑا ہو گیا. ارے بھائی پیر کی حفاظت مرید نہیں کرتا, مرید کی حفاظت پیر کرتا ہے. پہلے پیر تیری حفاظت کرنے والا بن جائے, پھر تو سامنے رہ کر بھی فاروق اعظم قوت ہے, پورا عرب کانپ رہا ہے. کسی نے گستاخی کی, یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس کی گردن اڑا دوں. اجازت لینے کا مطلب میں مجبور ہوں یا رسول اللہ, طاقت ہے قوت ہے آپ کے پاس کھڑا ہوں, چونکہ میں خود آپ کی حفاظت پہ پڑ رہا ہوں, آپ میری حفاظت کر رہے ہیں تو عمر زندہ ہے. یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس کی گردن اڑاؤں. مالک کہہ رہے نہیں عمر, تلوار کو نیام میں رہنے دو. پھر اس کے بعد مالک دوسرا ارشاد فرما رہے ہیں یہ صحابہ سے کردار کو لو, خانقاہوں میں ایک مزاج کو فروغ دو. حضرت شمس تبریزی ہنسنے لگے, مریدوں کی طبیعت خراب ہو گئی, شاگردوں کی آگے بڑھنے لگے, ہاتھا پائی کی کچھ ایسی نوبت آنے لگی. حضرت شمس تبریزی نے کہا ہمیں یار تو بھی بڑا عجیب و غریب آدمی, اتنے علوم پڑھا ہوا ہے, اتنے سالوں سے ان کو درد دے رہا ہے, خالی برقوں کے پانی میں ڈالنے میں اتنا روتا ہے. اچھا ٹھہر ابھی ہم لائے دیتے ہیں. حوض میں اترے, کتابوں کو اٹھایا, لے جا کے کہا یہ لے اپنی کتابیں پکڑ, کہاں کا ٹینشن میں نے پا لیا تھا. ایسے کہتے ہوئے کچھ آگے بڑھے. مولانا روم کتابیں ہاتھ میں لیے, ورق کھولا, ارے یہ کتاب تو میں نے پچھلے 2 مہینوں سے کھولی نہیں, اس میں دھول جمی ہوئی ہے, پانی میں جا کے آئی ہے, اس پہ دھول ویسی کی ویسی جمی ہوئی ہے, یہ کیسے ہو گیا؟ پانی میں جا کے آنے کے بعد نہ کوئی ورق کچا ہوا, دھول بھی اس کی نہیں گئی. اب کتابیں ایک طرف, صد کتاباں صد ورق درنار کن, روئے دل را جانب دلدار کن. اب ادھر کتابیں ادھر شاگرد. مولانا روم کی ٹوپی ٹیڑھی ہو گئی, عجیب حال بنا ہوا ہے, ہاتھ جھکا کے شمس تبریز کے پیچھے چل رہے ہیں. مولانا روم پیچھے چل رہے ہیں, اور حضرت شمس تبریز کا چلنے کا حال, ہم کو کیا پڑی ہے کسی سے, ہم نے تو جو دکھانا تھا دکھا دیا. پورے مرید پیچھے جا رہے ہیں. سرکار درس آپ کچھ یاد نہیں ہے, روئے دل را جانب دلدار کن. اتنے سالوں سے پڑھا رہا ہوں, کتابیں پانی میں چلی گئی تو علم کے ضائع ہونے کا ڈر ہو گیا, لیکن یہ شخص پانی میں کتابیں ڈال کے نکال کے واپس دیتا ہے, اور دھول کو گھر تک کو نقصان نہیں پہنچتا. نہیں اب تمہارا رومی نہیں ہو سکتا, اب اس رومی کو بھول جاؤ. چلنے لگے پیچھے چلتے رہے. فراق یار کی طرف آتش اتنی بڑی, رونے لگے. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود. مولانا روم کی محبت پہلے شمس تبریز کے دل میں پیدا ہوئی, پھر مولانا روم کے دل میں پیدا ہوئی. یہ بات دراصل ایسی ہے کہ محبت کرنے والا جو ہوتا ہے نا, وہ بعد میں محبت کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے پہلے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ جو یہاں پیر بہاؤالدین کو یاد کرنے آئے ہو نا, آپ نے بعد میں یاد کیا, پہلے انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے. عشق اول در دل معشوق پیدا می شود, کہ پہلے اسی لیے اللہ کا کوئی بندہ اللہ کا ذکر اس وقت کرتا ہے جب اللہ پہلے یاد کرتا ہے, تب جا کر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ایسا نہیں تو مجھے یاد کر, میں تجھے یاد کروں گا, تو پہلے یاد کر, اللہ تیرے بعد میں یاد کرے گا. عجیب تشریح کرتے ہیں, تو پہلے یاد کر اللہ تیرے بعد یاد کرے گا. نہیں, اللہ نے تجھے یاد کیا ہے اپنی یاد کے لیے. ایک تیری یاد ہے اللہ کرے یاد رہے,
ایک تیری یاد ہے، اللہ کرے یاد رہے. اس نے پہلے یاد کیا، پھر آپ نے یاد کیا. انہوں نے پہلے یاد کیا، پھر ہم ان کو یاد کرنے آئے ہیں. عشق بول کر دل معشوق پیدا ہوئی شبا. مولانا روم چلے جا رہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے. ادھر شمس تبریز سے بھی رہا نہیں جا رہا ہے دراصل، کیونکہ محبت تو پہلے ان کے دل میں پیدا ہوئی. جی الا یا ایھا الساقی ادر کاسو اناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا. جی آغاز عاشقی کا مزہ آپ جانیے، انجام عاشقی کا مزہ ہم سے پوچھئے. حضرت شمس تبریز بھی ادھر طرف رہے مگر نظریں ادھر ادھر بہلاتے ہوئے، چونکہ مشیت لے کے شمس تبریز مولانا روم کے پاس آئے. اب یہ روئے جا رہے، ادھر شمس تبریز سے رہا نہیں جا رہا ہے. کیوں؟ مشیت اتنی ہوئی تھی کہ بس رومی تیرے پیچھے پڑ جائے. پھر جب تک ہم اشارہ نہ کریں پلٹنا نہیں. ہم پھر جب تک اشارہ نہ کریں پلٹنا نہیں. ایک مرید کتابوں کی ڈگار اٹھا کے لا رہا ہے. حضرت ایک بار تو دیکھ لیجئے اس طرف. ارے دیکھیے نا، انہی کتابوں کے لیے تو یہ سارا جھگڑا ہوا تھا. کتابیں لیے آ رہا ہے، مرید بھاگ رہے ہیں. کوئی گھر کی طرف بھاگ گیا، کوئی گھر پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ سنو ایک فقیر آیا، مولانا روم کو اٹھا کے لے کے چلا گیا. گھر والے الگ، مریدوں کی کیفیت الگ، شاگردوں کی. سارے روم میں ہنگامہ برپا. اور حضرت شمس تبریز اپنی شان یگانگت کے ساتھ اپنے مالک محمد رسول اللہ کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے ہیں. حتیٰ کہ شمس تبریز کی کیفیت بڑی دیگرگو ہوگی. پلٹ کے سینے سے لگایا. پھر مولانا رومی نے نعرہ لگایا، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد. کہ یہ مولوی روم کا مولا تب تک نہیں بنا جب تک شمس تبریز کی غلامی میں نہیں پہنچا. تو یہ جو ازل کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی شان الگ ہوتی ہے. جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں یا اس کے بعد والے ہوتے ہیں یا صحبت یافتہ ہوتے ہیں، ان سب کے لیے غلامی ضروری ہوتی ہے. اس لیے محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا. محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا. محمود بننے والے پہلے ایاز ہو جا. بندے کا بندہ بن کر بندہ نواز ہو جا. بندے کا بندہ بن کر بندہ نواز ہو جا. وہ تیرے دیکھنے کی آنکھیں یہاں کہاں ہے، وہ تیرے دیکھنے کی آنکھیں یہاں کہاں ہے. اے جلوے حقیقت رنگ مجاز ہو جا. اے جلوے حقیقت رنگ مجاز ہو جا. اس رنگ مجاز کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب تم اس مجاز کو دیکھو تو وہ تصویر مجاز پکار اٹھے، من رانی فقط رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا. اے جلوے حقیقت رنگ مجاز ہو جا. جب یہ رنگ مجاز میں محبوب حقیقی کا دیدار ہوتا ہے تو بندہ وصال کرتا ہے، تو اس کا عرس منایا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا اور بھی کچھ کہنا ہے؟ سمجھ میں آئی نا بات؟ حل علن ٹپو اس کے قابل نہیں ہوتا. باپ بڑے پیر صاحب بیٹے کا بھی عرس شروع نہیں، ایسا نہیں ہوتا. دس از ٹوٹلی رانگ. تھوڑا سا
प्रोफेसर साहब की जगह पे खड़ा हुआ हूँ तो इंग्लिश मुझे भी आ रही है। वो चूंकि सोहबतें ऐसी होती हैं कि सोहबत का असर होता है, तो वो थोड़े थोड़े अंग्रेजी असरात वो तो चले गए मगर अंग्रेजी असरात को छोड़ गए, तो वो यहाँ से उसका इजहार हो रहा है। तो ये गलत बात है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पीर का बेटा पीर हो, जरूरी नहीं है कि सूफी का बेटा सूफी हो, जरूरी नहीं है कि वली का बेटा वली हो, जरूरी नहीं है। जरूरी ये है वली वो होता है कि जिसका ईमान, अकीदत, मोहब्बत अपने आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह से ऐसे जुड़ जाए कि वो वहां पहुंचने के बाद सबको कह देता है नो कॉम्प्रोमाइज। अब्बा सामने आए, सॉरी डैडी, नो कॉम्प्रोमाइज। मम्मी सामने आए, सॉरी मॉम, नो कॉम्प्रोमाइज। जब मालिक आकाए दो आलम उससे मोहब्बत का ताल्लुक कायम हो जाए, ना औलाद की मोहब्बत से कॉम्प्रोमाइज, ना बाप की मोहब्बत से कॉम्प्रोमाइज, वो किसी से सुलह नहीं करता और सबसे सुलह करता है। वो किसी से सुलह नहीं करता और सबसे सुलह करता है। किसी से सुलह इसलिए नहीं करता कि उसकी मंजिल मोहम्मद रसूलुल्लाह है, और सबसे सुलह इसलिए करता है कि इनकी देखभाल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की रजामंदी पोशीदा है। मालिक ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन मर्द वो है जो अपनी औरतों यानी बीवियों के साथ बेहतर हो। सूफी साहब 100 मुरीदों के आगे अपने वक्त के कुतुब हैं, बीवी से जाके पूछो क्या हाल है, उनकी पूरी खुदबियत का शजरा बीवी बताएगी। जी ये हकीकत है, चूंकि असल इरशादात रसूल से नावाकिफ होकर उस मसनद पे सिर्फ होलिया बनाकर बैठ गए, उससे कुछ नहीं होता। समझे? आकिबत गुर्गजादे गुर्ग शब्द जी है ना, हजरत सादी ने कहा आकिबत गुर्गजादे गुर्ग शब्द। भेड़िए की आखिरत भेड़ियापन ही होता है, वो अपनी असलियत दिखा के रहता है, भले ही हुलिया बनाकर एक वक्त तक रहे। लिबास सूफियत नहीं। सूफियत, सूफी कौन होता है, ये बात करके मैं खत्म कर दूंगा। ये इनाम वाले लोग, औलिया का ये मिजाज, और इन तमाम में आप देखें तो इस कसरत में एक वहदत है। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, उलाइका रफीका, ये कसरत है ना, इसमें कई औलिया। इस कसरत में एक वहदत पोशीदा है, उस वहदत का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आदम से पूछो कहां जाऊं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। इब्राहिम से पूछो कहां जाऊं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ। पूरी जमात अंबिया, जमात औलिया, सबसे पूछें जाएं किस तरफ, वो एक वहदत का रास्ता बताते हैं, उस जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मैं बात को खत्म कर रहा हूं, तवज्जो से आप सुन लीजिए। सब इस कसरत में वहदत पोशीदा है, इस कसरत में वो जात का नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह। सब अपने अपने ज़र्फ के मुताबिक, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, अपने अपने मिजाज के मुताबिक उसी जात का पता बता रहे हैं। वहां जाओ, उनके पास जाओ, इस तरफ से होते हुए जाओ, कुछ आदाब सीखते हुए जाओ, कुछ अखलाक सीखते हुए जाओ, हमारे पास आ जाओ। पीर के पास जाने का मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे पीर के गुलाम बन के रह जाओ, नो, ये भी गलत बात। पीर गुलाम बना के नहीं रखता, क्योंकि बंदे का बंदा बनकर बंदा नवाज हो जा। तू खुद बंदा बन, जो खुद अपना बंदा बना ले वो फिर बंदा नवाज ना बना सकता है ना खुद होता है। जो खुद अपने बारे में कहे मेरी इज्जत करो, कोई उसकी इज्जत ना करे तो तकलीफ हो, फिर वो किसी काबिल का नहीं होता। सामने वाला इज्जत करे, सामने वाला एहतराम करे तो फिर ठीक है भाई एक्सेप्ट, वरना कोई बात नहीं। वैसे भी लेना क्या, तू बगैर देखे कि सिर्फ मेरे कपड़े देखकर ही तो मेरा हाथ पांव चूम रहा है, मेरी हकीकत से तो तू वाकिफ ही नहीं है। कल चल के मैं कल तेरे सामने पैंट शर्ट पे आ जाऊं, तू तो बस ऐसे लाइट लेके हाथ मिला लेगा। तू तो मेरे कपड़ों को देख रहा है, तूने मेरे अंदर कब देखा?
تو نے میری ریالٹی کو کب دیکھا؟ تو واقف بھی نہیں ہے، تو صرف کوالٹی کو لے کے اچھے مقرر، زبردست بیان، کیا شعلہ بیانی، کیا الفاظ، کیا دہاڑ شیر کی طرح عزت کر رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں۔ کل وہی پتا چلا پینٹ شرٹ پہن کے سامنے آ گئے، جی توبہ توبہ توبہ، پینٹ شرٹ پہن کے آ گئے، مولوی صاحب اتنے بڑے عالم پینٹ شرٹ پہن کے آ گئے۔ تو سمجھا ہی نہیں ہے، تو ابھی تک تصوف کو، اسلام کو صرف ایک لباس سے خاص کر کے دیکھ رہا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا لباس پہنے ہوئے تھے مگر روحیں ننگی تھی، دل ننگے تھے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جسموں پر کپڑے کم تھے مگر ان کی روحیں لباسوں سے آراستہ تھی۔ وہ کہ جن کے جسم پر صرف صدر ڈھکی ہوتی، یہاں سے یہاں تک، ناف سے لے کے گھٹنوں تک صدر ڈھکی ہوتی، باقی کا جسم کھلا ہوا ہوتا مگر ان کی روحیں محبت رسول کی عجیب طہارت والی پوشاک سے مزین ہے۔ انہی لوگوں میں سے ایک کا نام ہے بہاؤالدین لنگوٹ بند۔ ہم لنگوٹ بند سنتے ہیں تو لگتا ہے لنگوٹ باندھنے والے، ارے تو سمجھا ہی نہیں، ان کی روح کا مشاہدہ کس نے کیا؟ وہ اپنے مالک کو مولا کی بارگاہ میں کیسے ہے؟ مجذوب کی اپنی ایک ظاہری کیفیت ہوتی ہے، اس کو مجذوب رہنے دو۔ اس لیے آپ کو مجذوب کی تقلید نہیں کرنا ہے، آپ کو صادقوں کی تقلید کرنا ہے، جو ہوش و حواس جن کے بحال ہوتے ہیں ان کے پاس جاؤ۔ مجذوب کے پاس جا کے بول رہے ہیں شریعت کی بات بتا، وہ تو اس کو پتا کیا ہے، وہ کیا بتائے، وہ تو ہوش ہی میں نہیں ہے، جمال یار میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں۔ اس سے جا کے آپ پوچھیں، نہیں مجذوب سے نہیں پوچھنا ہے، یہ مجذوبوں کو ان کے حال پہ رہنے دو، نہ ان کی تقلید جائز، نہ ان کو رہنما بنایا جا سکتا ہے، نہ ان کی پیروی کی جا سکتی ہے۔ ان کا معاملہ ہے وہ جانے اللہ جانے، وہ اپنی کیفیت پہ کھوئے ہوئے، وہ ان کے معاملات اللہ کے حوالے۔ مگر جو سالکین ہیں، جو ہوش و حواس جن کے بحال ہیں، جو ہر وقت ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، تکریم مصطفیٰ کے ساتھ زندگی کے روزمرہ کے حالات سے گزر رہے ہیں، اور جس کی زندگی میں جب بھی تم، جس کے پاس بھی کسی کو تم اچھا سمجھتے ہو، اس سے جب بھی ملو، جس بھی حالت میں ملو، شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول کا کلام کرے، کسی بھی حال میں بات اللہ اور رسول کی کرے، تو سمجھ جانا کہ وہ جو ارشاد ہے نا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اجازت ہے کچھ بولنے کی؟ وقت ہو رہا ہے جی۔ ہم لوگ نا ولی کو دیکھنا کیا کہتے ہیں؟ ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو، بولیے نا بھائی، اللہ یاد آنے کا کیا مطلب؟ ولی کو دیکھنے سے جتنا اللہ یاد آتا ہے، ولی سے مراد ہماری ایسے لوگ جس کو ہم سمجھتے ہیں ولی۔ اب چونکہ ولی تو اللہ کا سر ہوتا ہے، وہ سب پہ اس کے اسرار نہیں کھولے جاتے، چونکہ نہ اللہ کا ولی خود بتاتا ہے میں ولی ہوں، نہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اندرونی معاملات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ہاں بس امت کی رہنمائی کے لیے اس سے کرامتوں کا اظہار کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے پاس آ کر محبت رسول کا، شریعت رسول کا درس لیں، اس لیے اس سے کرامتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کے اسرار کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ بات کیا ہو رہی تھی جی؟ ولی وہ جس کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آئے۔ ہم کیا معنی سمجھتے ہیں؟ کسی کو دیکھ کے اللہ اکبر، ارے اللہ یاد آ گیا۔ اگر ہم ایسا سمجھیں پیارے، کسی نیک آدمی کو دیکھنے سے جتنا اللہ یاد آتا ہے نا، اس سے زیادہ شیر کو دیکھنے سے یاد آتا ہے، سمجھے؟ کسی متقی پرہیزگار کو دیکھو تو جتنی دیر یاد آتا ہے نا، وہ تو ایک وقت تک رہتا ہے۔ شیر کو دیکھو تو زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ سامنے شیر دھاڑتا ہوا پنجرا نہیں، کیسا اللہ یاد آئے گا؟ ولی کو دیکھنے سے اللہ کے یاد آنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف دیکھ کے چلے جانا نہیں، اس کو دیکھو، تمہارے دل میں جھکاؤ پیدا ہو، تم اس کی صحبت میں جا کر بیٹھو تو وہ گفتگو کرے تو یا اللہ والی بولی بولے یا رسول اللہ والی بولی بولے، تو ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے۔ یعنی کہ جس کو دیکھنے کے بعد تم اس کی صحبت کی طرف جاؤ، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد قال اللہ و قال رسول اللہ کی گفتگو ہو تو ولی ہو۔
ایسے اگر دیکھنے سے باتیں ہوں گی تو کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس قدر چھپے ہوئے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا ایسا ولی ہے مگر آپ کو معلوم نہیں، اور پھر اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس کی ولایت منسوخ؟ کیا وہ ولی نہیں؟ اس کی تفہیم ایسی ہے میرے پیارے، باتیں کرنے کی بہت ہیں، چونکہ تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجانے ہم، میرا سارا جسم زخموں سے چھلی چھلی ہو گیا ہے، میں روئی کہاں کہاں رکھوں؟ ہماری خانقاہوں کا نظام زخمی، ہمارے جلسوں کا نظام زخمی، ہماری بارگاہوں کا نظام زخمی، علماء اکرام کا انداز زخمی، مبلغین کے حالات زخمی، تنظیمی لڑائیاں جو چلی ہیں وہ زخمی، مسلکی اختلاف اس قدر شدت تک پہنچ گیا ہے اس طرح سے ہم زخمی، تجارتی میدان میں دیکھیں تو زخمی، اخلاقی میدان میں دیکھیں تو زخمی، معاشیتی میدان میں دیکھیں تو زخمی، جی سماجی میدان میں دیکھیں تو زخمی، یعنی کہ ہر طرف سے ہم زخمی ہیں، روئی کہاں کہاں رکھیں؟ بس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی باتیں کرتے رہو، ان کے کردار کی بولی بولتے رہو، ان کی محبت کا درس دیتے رہو، ان کی محبت ہی ہے جو دل میں پاکیزگی پیدا کرتی ہے، ان کی محبت ہی ہے جو دل میں اللہ کا تقوی پیدا کرتی ہے، ان کی محبت، ان کا ادب، ان کی تعظیم، محمد رسول اللہ کی تقریب، ان کی محبت، ان کے اہل بیت سے قربت، ان کے اہل بیت سے رغبت، اولیاء رسول اللہ سے محبت، ان سے لگاؤ، یہ تعلق سب بواسطہ محمد رسول اللہ جب ہو جاتے ہیں تو آپ کے دل میں محمد رسول اللہ کے نور کی کرنیں آپ کے دل کی گندگیوں کو جب صاف کرتی رہتی ہیں تو حق قبول کرنے کی صلاحیت آپ کے اندر آتی ہے۔ جب آپ حق قبول کرنے والے بن جاتے ہیں تو قل جعل حق کی وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن کا وہ ارشاد کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اولیاء کی تاریخیں، یہ اولیاء صالحین، ان کے معاملات، ان پر ہونے والے انعامات، اکرامات، یہ اس کی بڑی لمبی فہرست، اس کے ایسے مزاج ہمارے نہیں ہوتے۔ آؤ تو پھر جب اٹھو تو محمد عربی کی محبت میں دھڑکتا ہوا دل لے کے اٹھو، ان کے کردار کی خوشبوئیں اپنی روح میں رقص کرتی ہوئی لے کے اٹھو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ان کے اخلاق حسنہ پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دے، ان کی قربتیں عطا فرما دے، ان کے لیے ہماری محبت، ان کے لیے ہماری نفرت ہو جائے، ہماری زندگیاں ان کے حوالے ہو جائیں۔ اللہ ہم کو اس قابل بنا دے بارگاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت اس ذکر کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں پیش فرما دینا اور ہم غلاموں کی جانب سے قبول فرما لینا۔ یا رسول اللہ نگاہ رحمت فرمائیے غلاموں کی جانب، مالک نگاہ رحمت فرمائیے، میرے آقا غوث العظم نگاہ رحمت فرمائیے، اپنے غلام کے حال پر یہاں تشریف فرما جتنے ہیں سب پر نگاہ رحمت فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ۔ تقدس باب سراج بابا صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، اس کے بعد محفل سما کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا وقينا مولانا محمد وعلى اله وسلم لك الحمد لك الشكر يا الله يا رحمن يا رحيم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر رحیم رحم فرما، یا اللہ تو کریم کرم فرما، یا اللہ تو غفار ہے ہم کو بخش دے، جو ستار ہے ہمارے یوں کو ڈھانپ دے،
تو قادر مطلق ہے ہم کو ہماری نسلوں کو قیامت تک جنتی جماعت کے راستے پر چلا. یا اللہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. یا اللہ اولیاء اللہ سے ہمیں فیوزات و برکات عطا فرما. خصوصاً حضرت بہاؤالدین لنگر بن رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ہمیں فیض عطا فرما. آپ کی بارگاہ کی حاضری کو ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تمام میں سے صفات غلیظہ ختم فرما دے. صفات حمیدہ بدرجہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے. ہمارے قلوب کو روشن فرما دے. ہمارے ارواح میں جلا عطا فرما دے. ہمیں تیری پہچان، تیری معرفت عطا فرما. تیرے حبیب کی اطاعت عطا فرما. تیرے حبیب کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب کی سنتوں سے محبت اور رغبت عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب سے نفس اور جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب کی نالین پاک کے توسل وسیلے سے ان دعاؤں میں قبولیت کا شرف عطا فرما. رب اغفر ورحمت خیر الراحمین. یا اللہ صاحب سجادہ کی عمر میں درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب کی نالین پاک کے توسل ان کی عمر میں درازی عطا فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلق سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.